بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون صدق الله العظيم۔ قد خسر الذین، یقیناً نقصان اٹھایا ان لوگوں نے، کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم الساعۃ، جب آ جائے گی ان پر مخصوص گھڑی، بغتتاً اچانک، قالوا وہ کہیں گے یا حسرتنا، ہے افسوس ہمارے لیے، علی ما فرطنا فیہا، اس پر جو ہم نے اس سلسلہ میں کوتاہی کی، وہم یحملون، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اوزارہم، اپنے بوجھوں کو، علی ظہورہم، اپنی پشتوں پر، الا آگاہ رہو، ساء بہت برا ہے، ما یزرون، جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں، وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگانی، الا لعب، مگر کھیل ہے، ولہو، اور تماشا ہے، وللدار الآخرۃ، اور البتہ آخرت کا گھر، خیر، بہت اچھا ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو پرہیزگاری اختیار کر رہے ہیں، افلا تعقلون، کیا پس تم سمجھ نہیں رکھتے، قد نعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی، بے شک غم میں ڈالتی ہیں آپ کو، الذین یقولون، وہ باتیں جو یہ کہتے ہیں، فإنہم، پس بے شک یہ لوگ، لا یکذبونک، آپ کو نہیں جھٹلا رہے، ولکن الظالمین، لیکن ظالم، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، یجحدون، انکار کر رہے ہیں۔ یہ آج کے درس کی 3 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں بنیادی مسائل میں سے 4 مسئلوں کو اہمیت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ایک اللہ کی عظمت شان، اللہ کی توحید، دوسرا مسئلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت، تیسرا مسئلہ قرآن پاک کا حق اور سچ ہونا، اور چوتھا مسئلہ قیامت کا برحق ہونا، اس کا یقیناً برپا ہونا۔ آج کے درس کی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آخرت کے بارے میں فرمایا ہے، جن لوگوں نے آخرت کو بھلا دیا اور اللہ کی ملاقات سے وہ غافل ہو گئے، تو یقیناً یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ نقصان کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم میں چلا گیا وہ ناکام ہے، جو جنت میں چلا گیا، جو اللہ کی رحمت کی جگہ، اللہ کی رضا کی جگہ، اللہ کی خوشنودی کی جگہ، وہ کامیاب۔ تو یہاں اللہ نے پہلی آیت کریمہ میں فرمایا یقیناً پکی ٹھکی بات، اس میں کوئی شک نہیں، خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، ان لوگوں نے بہت نقصان اٹھایا جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ جھٹلانے کا معنی یہ ہے کہ جی قیامت کچھ چیز نہیں، اور قیامت کی کوئی حقیقت نہیں، یہ ایک فلسفہ ہے، جھوٹ ہے، من گھڑت بات، تو یہ ہے جھٹلانا۔ نبیوں نے کہا سچ ہے، اللہ نے کہا سچ ہے، قرآن نے کہا سچ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سچ نہیں ہے، یہ ہے جھٹلانا۔ یہ اللہ کا بڑا قانون ہے۔ 6 قوانین جو مکی صورتوں میں بیان ہوں گے، ان میں سے ایک اہم اور بنیادی اور ضروری قانون، بلکہ اس کو بھی اگر اور مختصر کر کے کہوں، 3 باتیں قرآن میں اہمیت کے ساتھ بیان، اللہ کی توحید، حضور کی رسالت اور قیامت کا حق اور سچ ہونا۔
یہ تین باتوں میں سے سب سے اہم اور ضروری بات ہے کہ قیامت ضرور برپا ہوگی، وعدن علینا، اللہ فرماتے ہیں ہمارے ذمہ یہ وعدہ ہے، ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یعنی اس دنیا کا ایک آخری دن ہے اور یہ نظام ختم اور ایک دوسرا جہان قائم ہو جائے گا، اسی کو قیامت کہا جاتا ہے، اسی کو آخرت کہا جاتا ہے۔ جنہوں نے جھٹلا دیا یقیناً انہوں نے بڑا نقصان اٹھایا۔ اب جو اس انداز سے جھٹلاتے ہیں، جو کہتے ہیں قیامت ہے ہی نہیں، تو وہ پکے کافر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ساری امت کا اجماع۔ ایک آدمی قیامت کا منکر ہو جائے وہ پکا کافر ہے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی ادا کرے، اخلاق بھی عمدہ ہیں، معاملات بھی بڑے ٹھیک ہیں، دیگر بھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن قیامت کا انکار کر گیا، یقیناً پکا ٹھکا کافر۔ ایک دوسرا انسان ہے قیامت کا انکار نہیں کر رہا، مان رہا ہے قیامت برپا ہوگی، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، والبعث بعد الموت بھی کہتے ہیں، جی مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، میرا ایمان ہے اس دنیا کا ایک آخری دن ہے اور ایک دوسرا جہان شروع ہونے والا ہے جس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ لیکن اس قانون، بڑے قانون کو ماننے کے ساتھ چھوٹے قانونوں کو توڑ رہا ہے۔ اللہ کے اس بڑے قانون کو مان لیا، چھوٹے قوانین کو نہیں مان، نماز کا وقت نماز کے لیے نہیں نکال رہا، زکوٰۃ کا روپیہ پیسہ جب زکوٰۃ فرض ہو جائے وہ ادا نہیں کر رہا، آج فرض ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، مسلمانوں کے پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ماتحتوں کے حقوق ہیں، معاملات درست ہونے چاہیے، اخلاق درست ہونے چاہیے، حکومت سیاست اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، معاشرت معیشت درست ہونی چاہیے، یہ قوانین ان کی وہ پاسداری نہیں کر رہا، تو اس کو فاسق کہا جاتا ہے، ساری امت کا اجماع ہے۔ فسق کا معنی توڑنے والا، کوئی بھی پھل شروع میں اس کا ڈوڈا ہوتا ہے، اس کا ایک خول ہوتا ہے، جب وہ خول پھٹ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈوڈا پھٹ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے میرے آپ کے لیے بڑے قوانین بھی بنائے ہیں، چھوٹے قوانین بھی بنائے ہیں، اب ان قوانین کو جو توڑتا ہے تو وہ فاسق ہے، یعنی ان کو وہ توڑنے والا ہے، ان کو ضائع کرنے والا ہے۔ کافر ہو یا فاسق ہو، قانون کو مانتا ہی نہیں وہ کافر ہے، قانون کو مانتا ہے لیکن اس کو توڑتا ہے یہ فاسق ہے۔ سورہ عبس 30ویں پارے کی تیسری سورہ مبارکہ پڑھی، اس کا آخر، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پہ سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی، ان پر گرد و غبار ہوگی۔ اللہ نے خود فرمایا، کسی مولوی مفتی نے نہیں کہا یہ کافر ہوں گے، فاسق ہوں گے۔ بولیے جی وہ کون ہوں گے؟ کافر ہوں گے، یہ تو پکی بات ہے، جو اللہ کے قانون کو مانتا ہی نہیں۔ دوسرے بھی ہیں، کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، لیکن اس نے اللہ کے قانون کو توڑا اور توڑنے کے ساتھ ساتھ دنیا سے اس حال میں چلا گیا، اس نے توبہ نہیں کی، اللہ کا حق نہیں لوٹایا، بندوں کا حق نہیں لوٹا۔ تو لازم اور ضروری ہے جہاں ہم اللہ کے بڑے قوانین کو ہم نے مانا ہے، وہاں ہم جو اللہ کے چھوٹے قوانین ہیں، فرض واجب حقوق اللہ حقوق العباد، ان کی ہم پاسداری کریں، بہت لازم اور ضروری۔ تو جھٹلانا دو طرح، ایک مانتا ہی نہیں، یہ بھی جھٹلانا ہے، مانتا ہے لیکن جو اللہ نے فرمایا اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، یہ بھی یقیناً برا ہے، یہ بھی جھٹلانے والا ہے۔ فرمایا اگر اسی حال میں جانے والا تو ہوگا کیا؟ نتیجہ اللہ نے پہلے بتا دیا۔ دیکھیں نا جی، ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، مثلا ایک آدمی روڈ پہ جا رہا ہے، لکھا جی 120 سے آپ اوپر نہیں جا سکتے، ایک آدمی 200 کی رفتار کے ساتھ گاڑی کو دوڑاتا ہوا جا رہا ہے، تو روڈ بنانے والوں نے، سمجھدار لوگوں نے کہا اس کا نتیجہ بھی نکلنے والا ہے، یہ بھاگے گا، دوڑائے گا گاڑی، لیکن اس کا ایک نتیجہ نکلے گا، نتیجہ موت ہے۔ چنانچہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سپیڈ جب اوور ہو جاتی ہے، موڑ آ گیا، تھوڑی سی بے احتیاطی ہو گئی، گاڑی نہیں سنبھال سکا، گاڑی بھی گئی، خود بھی گیا، ساتھ بیٹھنے والے وہ بھی ضائع ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی حال میں جانے والا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم الساعۃ، جب آ جائے گی اس پر الساعہ، ساعہ کا معنی ہوتا ہے گھڑی، مراد موت ہے، موت کی گھڑی آ چکی، بغتتاً، اچانک۔ اور موت جب بھی آتی ہے پہلے کوئی اعلانات نہیں ہوتے، کوئی پرچیاں نہیں آتی، اس کے اوپر خصوصی لائٹیں، کوئی فرشتوں کی آوازیں، کوئی خصوصی ماحول قائم نہیں ہوتا کہ یہ بندہ جانے والا ہے اور باقی بچنے والے ہیں، رکنے والے ہیں، اچانک آ گئی اور اس کا وقت
کسی کو معلوم نہیں. دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں. بڑے بڑے بیمار 18 20 سال والے ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، ہمارے محلوں میں موجود ہیں، اور ایک بالکل ہٹا کٹا نوجوان پتہ ہی نہیں چلا اس کی موت ہو گئی. بڑی بڑی عمروں کے لوگ، عمر رسیدہ لوگ بیٹوں تک انتظار کرتے ہیں، بس ابا جی کو مختلف بیماریاں، آج گئے کل گئے، وہ زمانہ جیتے رہتے ہیں. اور جو منتظر ہوتے ہیں کہ یہ چلے جائیں گے، ابھی جانے والے ہیں، ان میں سے 1 2 4 6 بعض اوقات ساری اولاد ہی، پوری ٹیم ہی دنیا سے آؤٹ ہو جاتی ہے، وہ رخصت ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ گھڑی آئے گی، اچانک آئے گی. قالو، تو اس وقت وہ کہتے ہیں یا حسرتنا، ہائے کاش، ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، اس پر افسوس ہے ہمیں جو ہم نے اس سلسلہ میں، اس گھڑی کی تیاری کے بارے میں ہم نے کوتاہی کی. اس وقت کا افسوس کام نہیں آئے گا. پچھلے درس میں اس کی تفصیل بیان ہو چکی. اللہ فرماتے ہیں جب کہ وہ میرے پاس آئیں گے قیامت کے دن، تو وہم یحملون، ان کا حال یہ ہوگا وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اوزارہم، اپنے بوجھوں. اوزار جمع وزر، وزر بوجھ کو کہتے ہیں. یہاں مراد گناہوں کا بوجھ، وہ گناہوں کا بوجھ کمروں پر لادے ہوئے ہوں گے. علی ظہورہم، ظہور جمع ظاہر کیا، مراد کمر ہے، پشت ہے. کوئی بھی گناہ ہے اس کو شکل دی جائے گی. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا قبر میں اگر نیک آدمی ہے تو ایک انسانی شکل کا خوبصورت انسان اس کے ساتھ آ جاتا ہے. وہ حیران ہوتا ہے، تو کون، تو کیسے یہاں؟ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل. اس کا جی بہلاتا ہے اور اس کو وہ آسانیاں اور سہولتیں اللہ کی طرف سے دیتے. اور اگر برا انسان ہے، اس کے برے اعمال ہیں، تو وہ برے انسان کی شکل میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خوفزدہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتا ہے. قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران میں، جو بھی کوئی گناہ کرے گا، خیانت کرے گا، قیامت کے دن اپنی کمر کے اوپر اس کو لادا ہوا اللہ کے دربار میں آئے گا. قیامت والے دن سب اس کے کمر پر ہو. اپنا گناہ تو ہوگا ہی ہوگا. ایک دوسرے خطرے کی بات ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً اس زمانے میں. اور وہ خطرہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم نے گمراہ کیا. ہمارے دوست وہ گناہ کی طرف نہیں آنا چاہتے تھے، ہم نے اس کو لائٹ کر کے بتایا، ہلکا اس کو تیار کیا، حتیٰ کہ مہینے 2 3 6 8 10 مہینے بعد وہ مرد ہے، عورت ہے، دوست ہے، غیر دوست ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، رشتہ دار ہے، غیر رشتہ، وہ ہمارے ساتھ ہمارے گناہ میں شریک ہو گیا. تو سورہ عنکبوت میں پہلے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. کچھ لوگ ایسے بدبخت ہوں گے وہ اپنے گناہوں کا لوڈ بھی اٹھائیں گے، اور کچھ ان لوگوں کے گناہوں کا لوڈ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر اللہ نے مجھے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، وقت دیا ہے، تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے ساتھ اپنے دوست احباب متعلقین کو اچھائی کے کاموں میں شریک کریں. میں آپ سے یہ درخواست کروں. کیا پتہ میرے آپ کے اعمال قبول نہ ہوں، لیکن ایک ایسا بندہ جس کو میں نے آپ نے تیار کیا تھا وہ درست چلتا رہا، تو حضور کا ارشاد ہے من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلی. جو آدمی کسی آدمی کو نیکی کے لیے تیار کرے گا، وہ نیکیاں جب تک کرتا رہے گا اس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا. اور جس آدمی نے اس کو تیار کیا تھا، اتنا ہی اجر و ثواب اس آدمی کو بھی اللہ عطا فرمائے گا. یہ بہت بڑی محنت ہے علماء کی، صلحاء کی، جماعت والوں کی. یہ جو دن رات محنتیں کرتے ہیں، قلم کی محنت اور زبان کی محنت، صلاحیتوں کی محنت، مال لگانا، جان لگانا، وقت لگانا، کوشش کرنا کہ کسی طرح کسی کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، فرض واجب کا اہتمام ہو جائے، حقوق اللہ حقوق العباد کا اہتمام ہو جائے، لوگ گناہوں سے بچ جائیں. بہت بڑی محنت. تو یہ افسوس کام نہیں آئے گا. الا ساء ما یزرون. اللہ فرماتے ہیں بہت برا ہے جو وہ بوجھ اٹھاتے. دوسری آیت کریمہ میں میرے آپ کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اللہ نے دنیا کی بے ثباتی کو بیان فرمایا. فرمایا یاد رکھو ومل حیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگانی آخرت کے مقابلے میں الا لعب و لہو، مگر کھیل ہے اور تماشا ہے. وللدار الآخرۃ، اور البتہ آخرت کا گھر، خیر، بہت اچھا ہے، للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں اللہ نے 2 باتوں کو بیان فرمایا. دنیا کی زندگی کھیل ہے اور تماشا. اور سورہ حدید کے اندر تیسرے رکوع کے شروع میں اللہ نے 4 چیزوں کو بیان فرمایا.
اللہ کا ارشاد ہے اعلموا، جانو تم، سمجھ لو، یاد رکھو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی کے 4 ادوار ہیں۔ ایک بچپن میں چھوٹے چھوٹے بچے وہ مٹی میں گھر بناتے ہیں، ریت میں گھر بناتے ہیں، کسی کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، کسی کو وہ اس کا ملازم بنا دیتے ہیں، اور کسی کو شوہر بنا دیتے ہیں، کسی کو بیوی بنا دیتے ہیں، کسی کو استاد بنا دیتے ہیں، کسی کو شاگرد بنا دیتے ہیں، کسی کو ابا بنا دیتے ہیں، کسی اس کا بیٹا بنا دیتے ہیں، لیکن اس کی کچھ حقیقت نہیں ہوتی۔ بچپن میں اسی طرح بس بے خیالی میں زندگی گزر جاتی ہے، اس کو لہو کہا جاتا ہے، لہو۔ دوسرا زمانہ آ جائے گا لعب، یہ دنیا میں جتنے کھیل ہو رہے ہیں سب کے سب، اگر وہ کھیل مسئلے کے اعتبار سے یاد رکھیں، جسم کی نشو و نما، صحت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، تو بہت اچھا ہے۔ جس طرح بہت ساری گیم ہے، جس طرح فٹ بال ہے، اچھا گیم ہے، والی بال ہے، سارے حرکت میں رہتے ہیں، تیراکی ہے، دوڑنے کا مقابلہ ہے، اور پھر گھوڑے دوڑ کا مقابلہ ہے، اس طرح کے یہ جتنے سلسلے یہ بہت اچھے ہیں، اور بہت سارے سلسلے۔ ایک بیٹھے بس وہ گوٹیاں دائیں بائیں کرنی، شطرنج ہے، اور پھر یہ سنوکر ہے، پتہ نہیں کیا کیا نئے نام ہے، کھڑے بندہ سارا دن کھڑا رہتا ہے، جسم کی بس ایک ذہن لگا ہوا ہے، ایک کھیل نہیں ہے، تماشا ہے بالکل۔ علماء نے اس کے بارے میں فرمایا یہ وقت کا اسراف ہے، اس کے بارے میں پوچھو۔ مومن، طاقتور مومن اچھا ہے، صحت مند مومن کمزور مومن کی نسبت سے ہے، دونوں بہتری پر ہیں، حضور نے فرمایا، لیکن طاقتور مومن اچھا ہے۔ ہمیں اچھی گیمیں جو کھیل سکتے ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جتنی گیمیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ایک کو کپتان بنا دیا جاتا ہے، اس کی ٹیم حوالے کر دی جاتی ہے، اب یہ کیا، اس کا تو کچھ حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لعب، کچھ عرصے بعد انسان اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ انسان کھیل وغیرہ میں، گیموں میں لگا رہتا ہے، مختلف کھیل کھیلتا رہتا ہے، اور یہ بچپن کے بعد، لڑکپن کے بعد کا زمانہ، اس میں یہ زمانہ انسان تقریباً ہر آدمی پہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا زمانہ آتا ہے وزینتن، نوجوان ہو چکا ہے، زیادہ قوت طاقت میرے بال اچھے ہونے چاہیے، اور میرا چہرہ اچھا ہونا چاہیے، لباس اچھا ہونا چاہیے، جوتا اچھا ہونا چاہیے، اس زمانے میں میری گاڑی اچھی ہونی چاہیے، گھر اچھا ہونا چاہیے، اور میری ڈگری اچھی ہونی چاہیے، میرے پاس ملازمت اچھی ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں اللہ فرماتے ہیں یہ زینت ہے، ظاہر انسان کی خوبصورتی۔ اور پھر اس کے بعد کا ایک زمانہ آتا ہے وَتَفَاخُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، پھر ایک وقت آتا ہے انسان فخر کرتا ہے دوسرے لوگوں پر، میرے پاس مال زیادہ ہے اور میرے پاس اولاد زیادہ ہے جی، اور یہ عام طور پر بڑھاپے کے زمانے، ادھیڑ عمر میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یحرم ابن آدم، آدم بوڑھا ہوتا رہتا ہے، انسان بوڑھا ہوتا رہتا ہے، وَيَشُبُّ مِنْ اسنان، دو چیزیں اسے جوان پکڑتی ہیں، الحرص علی المال والحرص علی العمر، مال پر حرص اور عمر پر حرص، یہ دو چیزیں جوان ہوتی رہتی، الا ماشاء اللہ۔ بعض لوگوں کو اللہ نے ایسی زندگی دی ہوتی ہے، خوبصورت زندگی، ان کے سامنے آخرت ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں دنیا ناپائیدار ہے، اس سے پہلے میرے آباء و اجداد چلے گئے اور میں آخری حصے میں پہنچ چکا ہوں، میں نے بھی کوچ کرنا ہے، میں نے بھی یہاں سے نکل۔ اللہ فرماتے ہیں یہ 4 ادوار آنے کے بعد تم نے موت کے منہ میں چلے جانے۔ یہ جو دنیا بنی ہے زندوں کے لیے نہیں بنی، زندوں کے لیے کون سی جگہ ہے جی؟ جنت۔ یہ زندوں کے لیے، مردوں کے لیے، جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا، رکنے کے لیے نہیں آیا، یہ سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے۔ تو یہ بیان کرنے کا یہاں مقصد یہ ہے المومن کہ الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں پابندیاں ہیں، پابندیاں کرو اللہ اللہ کے رسول کے حکموں کی، اور وہ جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے۔ فرمایا دنیا پہ اس انداز سے جی نہ لگانا اس کھیل تماشے میں کہ تم آخرت کو فراموش کر دو۔ کامیاب انسان وہ ہے کہ جو دنیا کی وجہ سے آخرت کو نہیں بھولا۔ اب نماز کے وقت میں ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، دنیا دار ہے، آخرت والا نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت کی ضرورت ہے، اس طرف اس کا کوئی ذہن نہیں، تو یہ دنیا دار ہے، یہ آخرت والا نہیں ہے۔ اب حلال طریقے سے رزق نہیں لا رہا، حرام طریقے سے رزق جمع کر رہا ہے، تو یہ آخرت والا نہیں ہے، یہ کس والا جی؟ یہ دنیا والا ہے۔ زبان ٹھیک نہیں استعمال کر رہا، سوچ اس کی اچھی نہیں ہے، اس کی
ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، قلم سے، اختیار سے تکلیف ہو رہی ہے، یہ آخرت والا نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ دنیا والا۔ جب یہ باتیں حضور نے لوگوں سے فرمائیں تو ہوا کیا؟ سب نے جھٹلا دیا۔ ان باتوں کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں کہ قیامت ہے اور توحید ہے، رسالت ہے، قرآن حق ہے، اللہ موجود ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔ تو حضور کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی، قد نعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں پیغمبر، انہ لیحزنک الذی یقولون، بے شک غم میں مبتلا کرتی ہیں آپ کو ان لوگوں کی باتیں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ جی آپ سچے نہیں، آپ کی باتیں سچی نہیں، آپ کا دین سچا نہیں، آپ کا مذہب سچا نہیں۔ تو حضور کو اللہ نے تسلی دی، فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ، لیکن جو ظالم ہیں، بِآیاتِ اللہ، وہ اللہ کی آیتوں کو یجحدون، جھٹلا رہے ہیں۔ اصل میں جب تک 40 سال تک آپ نے ان کے اندر زندگی گزاری، کسی نے آپ کو جھوٹا نہیں کہا، کسی نے آپ کو خائن نہیں کہا۔ 40 سال کے بعد جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو اپنے پرائے سارے دشمن ہو گئے۔ تو اصل میں آپ کی بات کو انہوں نے نہیں جھٹلایا، جب آپ نے اللہ کی بات کی ہے، قرآن کی بات کی ہے، تو پھر ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، تو آپ کو نہیں جھٹلایا بلکہ اللہ کو جھٹلایا۔ آپ پریشان مت ہوں، یہاں تسلی آ گئی، اگلی آیت کریمہ میں مزید تفصیل آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔